پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شادی جس سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے لیے اس سے تب تک رجوع جائز نہ ہے جب تک کہ وہ اس کی عدت پوری ہونے پر کسی اور شخص سے صحیح نکاح نہ کرے جس میں حلالہ مقصد نہ ہو۔ جب دوسرا شخص اس کے ساتھ رغبت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ حقیقی طور پر داخل بھی ہوا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی مٹھاس بھی چکھ لی، پھر وہ شخص اس سے طلاق یا موت سے جدا ہوا، تب پہلے خاوند کے لیے حلال ہے کہ اس کی عدت گزارنے پر اس سے نکاح کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ رفاع کرزی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، میں رفاع کرزی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اس نے مجھے طلاق بتا دی، پھر مجھ سے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا، اس کے پاس صرف کپڑے کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تم رفاع کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ نہیں، حتیٰ کہ تم اس کی اور وہ تمہاری مٹھاس چکھ لے، اور مٹھاس چکھنا جماعت سے کنایا ہے، اور اس میں شرمگاہوں کا ملنا کافی ہے جس سے حد اور غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ اس کو طلاق دے تو اس کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ اور خاوند سے شادی کر لے۔ اگر وہ بھی طلاق دے تو ان دونوں پر حرج نہیں کہ وہ پھر لوٹ آئیں، اگر وہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ اس بنا پر عورت انہی شروط سے پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی کہ اس کی شادی دوسرے خاوند سے صحیح ہو، وہ شادی رغبت سے ہو، شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ حقیقتاً داخل ہوا، حتیٰ کہ دونوں نے ایک دوسرے کی مٹھاس چکھی۔ مفسرین اور علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی کو یہ علم ہوگا کہ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد عورت تب تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے تو وہ کانپ اٹھے گا، کیونکہ یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جنہیں مردوں کی غیرت و جوش قبول نہیں کرتے، خصوصاً تب جب کہ دوسرا خاوند اس کا دشمن ہو یا اس پر نگاہ رکھنے والا ہو۔ صاحب المنار نے اس میں مزید حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے پھر اسے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس کو طلاق دینے پر نادم ہو کر اس سے رجوع کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بری زندگی گزارتا ہے تو اسے پھر طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کے نزدیک یہی ظاہر اور مناسب ہوتا ہے کہ وہ اس سے بے پرواہ نہیں رہ سکتا، وہ دوسری دفعہ رجوع کر لیتا ہے تو اس سے اس کی جانچ مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ کبھی پہلی طلاق اس لیے ہوتی ہے کہ اسے پوری رائے اور صحیح معرفت نہیں ہوتی کہ اسے بیوی کی کتنی ضرورت ہے، لیکن دوسری طلاق ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے رجوع ہوا وہ پہلی طلاق پر ندامت کی وجہ سے ہوا تھا اور احساس ہوتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ جانچ کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے جب وہ رجوع کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں اس کو چھوڑنے کی بجائے اسے اپنے پاس رکھنا زیادہ مناسب ہے، اور یہ بات بھی خیال کرنا بعید ہے کہ جب اس نے مکمل جانچ سے یہ بات مناسب سمجھی تھی اسے رخصت کرنا نامناسب ہے، پھر اس کو رخصت کرنا مناسب سمجھے۔ جب پھر ایسا کرے گا تو گویا وہ ادب و عقل میں ناقص ہے،
پھر وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ میں گیند بنا لے، جب سے اسے الٹنا چاہے تو اسے پھینک دے اور جب اس کا دل چاہے تو اس سے رجوع کر لے، بلکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے اور معاملہ اس کے اختیار سے باہر، کیونکہ اب تو پتہ چل چکا ہے کہ اب ان کے اکٹھا رہنے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ عورت نے بغیر رغبت کسی اور مرد سے شادی کر لی، پھر اتفاق ہوا کہ اس نے بھی طلاق دے دی یا فوت ہو گیا، پھر پہلے خاوند نے اس میں رغبت رکھی اور نکاح کرنا چاہا، جبکہ اسے پتہ ہے کہ وہ کسی اور کا بستر بن چکی ہے اور وہ بھی راضی ہے کہ اس کی طرف چلی جائے، تو پھر یہ امید بڑی قوی ہے کہ اب وہ مل بیٹھیں گے اور اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، اسی لیے وہ اس کی عدت گزارنے پر پہلے کے لیے حلال ہوگی۔